نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ سختی فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر تجھ کو پہنچا دے بھلائی فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک در حقیقت صرف اللہ جل شانہ ہے۔ کوئی شخص کسی کو حقیقت کے اعتبار سے نہ ادنا نفع پہنچا سکتا ہے نہ ادنا نقصان، اور ظاہر میں جو کسی کو کسی کے ہاتھ سے نفع یا نقصان پہنچتا نظر آتا ہے وہ صرف ایک ظاہری صورت اور حقیقت کے سامنے ایک نقاب سے زائد کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ عقیدہ بھی اسلام کے ان انقلابی عقائد میں سے ہے جس نے مسلمانوں کو ساری مخلوق سے بے نیاز اور صرف خالق کا نیاز مند بنا کر ان کی ایک ایسی بے مثال البیلی جماعت تیار کر دی جو فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں بھی سارے جہان پر بھاری ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتی، فقر میں بھی سر بسر فخر و غرور و ناز ہوں، کسی کا نیاز مند ہوں، سب سے جو بے نیاز ہوں۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ مضمون مختلف عنوانات کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے، آیت ما یفتح اللہ للناس، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ صحیح احادیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ کہا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یہ جو اکثر ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی اے اللہ جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو آپ نے روک دیا اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کو کوشش والے کی کوشش آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے ردیف بنا لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لڑکے، میں نے عرض کیا حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم امن و عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تم کو پہچانے گا۔ جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر کا اس کو لکھ چکا ہے۔ اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے، اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچاویں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے۔ اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو، اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیونکہ اپنی خلاف طبع چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور مسند احمد میں بھی بسند صحیح مذکور ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن
کہ اس واضح اعلان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی تعلیمات کے باوجود یہ امت پھر اس معاملے میں بھٹکنے لگی، سارے خدائی اختیارات مخلوقات کو بانٹ دیے۔ آج ایسے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو مصیبت کے وقت بجائے خدا تعالیٰ کے پکارنے کو اور اس سے دعا مانگنے کے مختلف ناموں کی دہائی دیتے اور انہیں سے مانگتے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان تک نہیں ہوتا۔ انبیاء و اولیاء کے توسل سے دعا مانگنا دوسری بات ہے، وہ جائز ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے شواہد موجود ہیں، لیکن براہ راست کسی مخلوق کو حاجت روائی کے لیے پکارنا، اس سے اپنی حاجتیں مانگنا، اس قرآنی حکم کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔